کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بجھ گیا۔ سائیں سائیں کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ نقاب پوش نے ایک لمحہ انتظار کیا، پھر بٹن بند کر دیا۔ سبز رنگ کا بلب بھی بجھ گیا۔ اس نے الماری میں لگی ہوئی اسی کھوٹی کو دوبارہ کھولا اور تختہ گھوم گیا۔ اب سامنے دوبارہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ اس نے الماری بند کر دی، نقاب اتار کر سوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پھر میز کی دراز سے ایک ہینڈ بیگ نکالا، فائل اٹھا کر اس میں رکھی اور ہینگ بیگ کو تالا لگا کر دروازے کی طرف موڑا۔ اس نے کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا۔ کار کوریڈور پار کر کے وہ پورچ میں کھڑی ہوئی سیاہ رنگی کار کی طرف آیا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار ہلکی آواز میں سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ کی طرف آئی۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور کار سڑک پر پہنچ گئی۔ اب اس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ عمران، کیپٹن شکیل اور جوزف کی کار انہیں لیے دارالحکومت پہنچ چکی تھی۔ عمران نے جوزف کو دانش منزل چلنے کا حکم دیا اور چند ہی لمحوں بعد کار دانش منزل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ پہنچے۔ جوزف، تم دروازے پر پہرا دو، عمران نے جوزف کو کہا، اور جوزف دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب عمران نے ڈرائنگ روم کی میز کے خفیہ خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس سے آواز ابھری، X2 اسپیکنگ۔ X2 کی مخصوص آواز آئی، میں عمران بول رہا ہوں جناب۔ عمران کا لہجہ مودبانہ تھا۔ ادھر بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کے ساتھ کیپٹن شکیل موجود ہے، اس لیے عمران مودبانہ لہجے میں جواب دے رہا ہے، کیا رپورٹ ہے؟ X2 کی آواز قدرے فرق ہو گئی، سر ہم نے روپا پر جار ڈال دیا ہے اور اس نے ہمیں گروہ میں ملانے کے لیے ایک شرط لگائی ہے۔ عمران رک گیا، رکو مت، میں سن رہا ہوں جناب۔ اس نے کہا ہے کہ ہم عمران کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں، تب ہی وہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کرے گا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ سر میری ایک تجویز ہے کہ صدیقی کو میرا میک اپ کر کے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ تجویز قابل قبول ہے، میں صدیقی کو ابھی بھیجتا ہوں۔ اور کوئی بات؟ X2 کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ ایک اور بات ہے جناب، عمران نے قدرے رکتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بولو؟ X2 کی آواز بہت نرم تھی، سر 1 تولہ بادام روغن چاہیے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل اس کی شرارت پر مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ X2 کی آواز میں غصے کی بجائے حیرت نمایاں تھی۔ مسٹر صدیقی کے سر پر مالش کرنے کے لیے۔ اور X2 کا کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ کیپٹن شکیل نے X2 کا کہکا پہلی بار سنا تھا۔ عمران واقعی عجیب تھا، وہ کہیں مذاق کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ میں سمجھ گیا عمران، لیکن صدیقی ذہین ہے، اسے بادام روغن کی ضرورت نہیں۔ X2 کی آواز سنجیدہ تھی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ عمران نے ہلکی آواز میں کہا، تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں سر، میں شکیل سے ذرا چونچ لڑا رہا تھا، عمران نے جلدی سے کہا، اور ٹرانسمیٹر بند ہو گیا۔ عمران نے اس کا بٹن بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا اور خود کیپٹن شکیل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب آپ کو مان گئے، آپ بہت سے بھی مذاق کر لیتے ہیں۔ ارے میں کوئی اس چوہے سے ڈرتا ہوں؟ عمران نے بازو کے پٹے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل ہنس پڑا۔ جوزف اندر آ جاؤ، اب پہرے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے زور سے ہانک لگائی اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ بھی عمران کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی جیب سے شراب کی بوتل نکالی، اس کا کاک اڑایا اور بوتل منہ سے لگا لی اور اسے اس وقت ہٹایا جب وہ بالکل خالی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری بوتل نکالی اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلی کا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں حیرت کا عنصر جھلک رہا تھا۔ ارے بس کرو، کیوں میرا کباڑا کر رہے ہو؟ آج کل شراب ویسے بھی مہنگی ہو گئی ہے، عمران چیختے ہوئے کہا۔ باس مجھے شراب پیتے وقت مت روکا کرو، شراب مہنگی ہو گئی تو اب میں اس کے بدلے پانی پینے سے رہا۔ جوزف نے مسکین صورت بناتے ہوئے کہا، کاش تم شراب پینے کی بجائے پانی پیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عمران ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، باس اگر میں شراب کی بجائے پانی پیتا ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ ارے تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ عمران نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، باس تم گریڈ آدمی ہو، تمہارا اور میرا کیا مقابلہ؟
جوزف کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ بس مکھن مت لگا، عمران نے کہا اور شکیل ہنس پڑا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور صدیقی اندر آ گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تینوں صورتیں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ کون ہو تم؟ صدیقی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ عمران کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں کون ہو تم، جلدی بتاؤ۔ صدیقی نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ ہمیں X2 نے بلایا ہے، عمران نے جواب دیا۔ صدیقی ایک اجنبی آدمی کی زبان سے X2 کا نام سن کر چونک پڑا۔ کیپٹن شکیل نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ صدیقی آرام سے بیٹھ جاؤ، میں شکیل ہوں، یہ عمران صاحب ہے اور تمہارے سامنے جوزف بیٹھا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا، اور صدیقی شرمندہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریوالور دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یار شکیل 2 منٹ تو خاموش رہتے، صدیقی صاحب کو ذرا اور گرم ہو جانے دیتے، عمران نے کیپٹن شکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا، شکیل نے جواب دیا۔ صدیقی آؤ تمہارا میک اپ کروں، تم نے میرا رول کرنا ہے، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور صدیقی سعادت مندی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید X2 نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ عمران نے صدیقی کو کونے والی ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر الماری سے میک اپ کا سامان نکال کر اس پر اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میک اپ پلاسٹک کا تھا، اس لیے صدیقی کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیں نکل رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد صدیقی کی بجائے وہاں عمران کھڑا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے چیزوں کا پیکٹ نکال کر صدیقی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب میری آواز میں کوئی فکرہ بولو۔ عمران صاحب آپ نے کمال کر دیا، صدیقی نے آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز اور لہجہ بالکل عمران کا تھا۔ عمران نے اطمینان کی لمبی سانس لی۔ اوکے تم پاس ہو گئے ہو، چلو چلیں، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گئے۔ جوزف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر عمران اور کیپٹن شکیل کے درمیان صدیقی بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کی کار جب ہوٹل خیام کے کمپاؤنڈ میں جا کر رکی تو اس نے محسوس کیا کہ حال میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے کار سے اترا اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا ہال کی طرف چلا۔ ہال کے دروازے بند تھے۔ دربان کو خفیہ پولیس کہہ کر دروازہ کھلوایا اور اندر گھس گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ ایک میز پر مظفر محمود کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس کا سارا جسم گولیوں سے چھلنی پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کی میزوں پر تقریباً 10 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صفدر اسے کہیں نظر نہ آیا، مگر ایک کونے کی طرف غور دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اسے تنویر اوندھے منہ فرش پر پڑا نظر آیا۔ اس کا سارا جسم خون سے لت پت تھا۔ اتنے میں حال میں دندناتی ہوئی پولیس گھس آئی، ساتھ ہی ایمبولینس بھی آئی تھی، کیونکہ ایمبولینس کا عملہ اسٹریچر لے کر اندر آ گیا تھا۔ بلیک زیرو نے تنویر کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے اس کی نبض دیکھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر تنویر کو فوری طبی امداد نہ ملی تو تنویر کی حالت سخت خطرناک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک 2 آدمی اسٹریچر لیے تنویر کے پاس آئے اور انہوں نے تنویر کو اسٹریچر پر بٹھا دیا اور پھر باہر ایمبولینس کی طرف چلے۔ بلیک زیرو نے سوچا کہ تنویر کا علاج اسپتال کے جنرل وارڈ میں ہونے کی بجائے دانش منزل میں ہونا چاہیے، لیکن اب پولیس کی موجودگی میں حال سے باہر جانا بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ پولیس افسروں کو اس پر شک ہو سکتا تھا اور اپنی شناخت بھی نہیں کروا سکتا تھا، نہیں تو پولیس والے مارے حیرت کے کم از کم بے ہوش تو ضرور ہو جاتے۔ اتنے میں تنویر اسٹریچر پر لدا ہوا باہر جا چکا تھا۔ دوسرے لمحے زخمی بھی اسٹریچر پر لدے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ بلیک زیرو نے چاروں طرف نظریں گھمائی۔ اس نے سچویشن کا جائزہ لینا چاہا تاکہ اگر نکل بھاگنے کی کوئی گنجائش ہو تو اسے عملی جامہ پہنایا جا سکے، مگر ہال کے تمام دروازے بند تھے۔ صرف ایک دروازہ کھلا تھا جس پر 2 سپاہی تعینات تھے۔ زخمی اسی راستے سے جا رہے تھے۔ ہال میں موجود تمام لوگ سمٹ کر مختلف کونوں میں چلے گئے تھے۔ بظاہر باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی، اور بلیک زیرو کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ جتنی دیر کرے گا اتنا ہی تنویر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔
وہ ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جولیا کو اگر ٹیلی فون کیا جائے تو صرف X2 کی آواز اور نام سے ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ بلیک زیرو یا طاہر کو کون جانتا تھا۔ اس نے سوچا اگر اس سچویشن میں عمران ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ عمران کا خیال ذہن میں آتے ہی ایک بہترین پلان اس کے ذہن میں آ گیا۔ شاید یہ عمران کے نام ہی کی برکت تھی کہ اس کا خیال آتے ہی کن سے کن ذہن بھی متحد ہو جاتا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ایک کونے کی طرف بڑھا۔ وہاں ابھی تک ایک زخمی پڑا تھا۔ بلیک زیرو نے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمام لوگ پولیس انسپکٹر کی طرف متوجہ تھے۔ وہ چپکے سے اس زخمی کے پاس لیٹ گیا۔ فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کا کوٹ تمام خون سے لتھڑ گیا۔ اس نے ہاتھ فرش پر مار کر اپنے سفید براق قمیض پر مار دیے۔ اس طرح خون سے چہرہ بھی بھر گیا۔ اتنے اعلیٰ سکوٹ کی مٹی پلید کرتے ہوئے اس کا دل ذرا دکھا، لیکن جب تنویر کی جان کا خیال آیا تو اسے ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا۔ اتنے میں چند آدمی اسٹریچر لیے اس کے قریب ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کی نبض دیکھی۔ اس کے چہرے پر قدرے حیرت کے آثار ابھرے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آنے کے انداز میں اس نے سر جھٹکا اور پھر باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر بلیک زیرو کو بھی اسٹریچر پر ڈالا اور اسے اٹھاتے ہوئے ہال سے باہر نکل آئے۔ بلیک زیرو ہال سے باہر تو آ گیا تھا، لیکن اب ان اسٹریچر برادروں سے جان چھڑانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ بلیک زیرو کا اسٹریچر ایک ایمبولینس کار میں داخل کر دیا گیا اور وہ چاروں ایک اور اسٹریچر نکال کر پھر دوبارہ ہال میں چلے گئے۔ بلیک زیرو پھرتی سے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تنویر اس ایمبولینس میں موجود نہیں تھا۔ شاید تنویر والی ایمبولینس گاڑی میں جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے ایمبولینس گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا، لیکن اس کے باوجود اس کا حلیہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ پھرتی سے باڑ کی آڑ لیتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ شکر ہے کہ ایمبولینس گاڑی اس قد آدم باڑ کے قریب کھڑی کی گئی تھی، اور دوسری طرف اس نے اپنی گاڑی بھی باڑ سے چند قدم دور کھڑی کی تھی۔ وہ باڑ کے پیچھے تیزی سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس نے باڑ پھلانگی اور بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ دروازہ کھول کر کار میں گھس گیا۔ ایک منٹ بعد اس کی کار تیر کی طرح سنسناتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ جنرل ہاسپٹل کی طرف تھا۔ جنرل ہسپتال اور ہوٹل خیام کا فاصلہ چوکا بہت زیادہ تھا، اس لیے بلیک زیرو کو امید تھی کہ وہ جنرل ہسپتال پہنچنے سے پہلے ایمبولینس کو روک لے گا۔ اس کی کار اپنی پوری رفتار کے ساتھ اڑی جا رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ وہ طے کر چکا تھا۔ ابھی تک اسے وہ ایمبولینس نظر نہ آئی تھی۔ اس نے ایک ایکسیلیٹر پر اپنے پیر کا پورا دباؤ ڈال دیا۔ کار اور بھی زیادہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ پھر اچانک اسے ایمبولینس جاتی ہوئی نظر پڑی اور پھر جنرل ہسپتال کی عمارت بھی نظر آنے لگی۔ اب اس کی کار اور ایمبولینس کا فاصلہ نزدیک سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کی کار ایمبولینس کو کراس کر گئی۔ اس نے ایک دم ایکسیلیٹر پر دباؤ کو ختم کر دیا اور بریک پورے زور سے دبا دی۔ کار ایک طویل چیخ کے ساتھ سڑک پر رک گئی۔ یکدم بریک لگنے سے وہ سڑک پر گھوم گئی۔ پیچھے آنے والی ایمبولینس بھی بریکوں کی زبردست چرچراہٹ کے بعد بلیک زیرو کی کار کے پاس آ کر رک گئی۔ بلیک زیرو نے جلدی سے جیب سے رومال نکال کر چہرے پر باندھ دیا اور نیچے اتر آیا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور بڑی خوشگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے ایمبولینس کے نزدیک آیا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ والی دروازہ کھولا اور ڈرائیور کا بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے نیچے کھینچ لیا اور پستول نکال کر اس کے پہلو سے لگا دیا۔ حیرت اور خوف کے مارے ڈرائیور کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ بلیک زیرو نے گھرراہٹ ہوئی آواز میں کہا، ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولو۔ شکر تھا کہ سڑک سنسان تھی، ابھی تک وہاں کوئی گاڑی نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اسے دوسری سیٹ پر تنویر لیٹا ہوا نظر آیا۔ اسے فوراً باہر نکالو، بلیک زیرو نے گرجتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور غریب نے جلدی سے اسٹریچر کو باہر کھینچ لیا۔ اگر بلیک زیرو پھرتی سے آگے بڑھ کر اسٹریچر کا دوسرا سرا نہ سنبھالتا تو تنویر اسٹریچر سمیت گاڑی سے سڑک پر آ جاتا۔ اس آدمی کو کاندھے پر اٹھاؤ۔ بلیک زیرو نے اسٹریچر فرش پر رکھتے ہی لپک پر سڑک پر پڑا ریوالور اٹھا لیا۔ ڈرائیور مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق تنویر کو کاندھے پر اٹھا لیا۔
چلو اسے میری کار میں ڈالو۔ اور ڈرائیور نے جیسے ہی تنویر کو بلیک زیرو کی کار میں ڈالا، بلیک زیرو دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا اور زوں کی آواز پیدا کرتے ہوئے کار چل پڑی۔ اور ڈرائیور ابھی تک وہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ عالم میں بیداری ہے، اور بلیک زیرو کی کار جنرل ہسپتال کا موڑ کاٹ رہی تھی۔ جوزف نے روپا بار کے سامنے کار روک دی اور پھر صدیقی ہاتھ اٹھائے کار سے اتر آیا۔ وہ عمران کی مکمل ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حماقت کی پرچھائیاں تھیں۔ عمران اس کی کمر سے پستول کی نال لگائے چل رہا تھا اور کیپٹن شکیل اور جوزف پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس پوزیشن میں جب وہ بار میں داخل ہوئے تو اندر شور مچا ہوا تھا جو یک لخت خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جلوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھے گیلری میں داخل ہو گئے۔ خاموشی اب ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ گیلری سے گزر کر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور جوزف نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا روپا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب اس نے عمران کو ہاتھ اٹھائے دیکھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ویری گڈ، اور وہ انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اس طرح اندر آ چکے تھے۔ روپا نے دروازہ بند کر دیا اور پھر ریوالور کو ایک جگہ سے مخصوص انداز میں تھپتھپایا اور وہ تہ خانے میں پہنچ گئے۔ اس کی جیب میں پستول تو نہیں تھا؟ روپا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا اور عمران نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں اس کے ہاتھ باندھ دینے چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک شخص ہے۔ مجھے شبہ ہے یہ خالی ہاتھ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا۔ یہ کہہ کر روپا نے میز کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ 4 گنڈے ہاتھوں میں مشین گنے لیے اندر آ گئے۔ جوکر ادھر الماری سے رسی نکال کر ان صاحب کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دو۔ روپا نے ان میں سے ایک کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ جوکر نامی نوجوان جس نے مشین گن ایک طرف رکھ دی اور الماری سے رسی نکال کر صدیقی کی طرف بڑھا، اور عمران کا پستول ابھی تک صدیقی کے پشت سے لگا ہوا تھا، اور پھر جوکر نے صدیقی کے ہاتھ باندھنے کے لیے پیچھے کی طرف کھینچے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا۔ صدیقی نے یقیناً ایک کامیاب داؤ لگایا تھا، بجائے اس کے کہ صدیقی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے۔ جوکر ہوا میں قلعہ بازی کھاتا ہوا آگے جا گیا، لیکن پیچھے کھڑے عمران کا ایک زوردار مکہ اس کی کن پٹی پر پڑا۔ مشین گن والے چپ کے کھڑے تھے، ضرب زوردار تھی۔ صدیقی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے اور وہ ایک بار لہرایا اور پھر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ بہت خوب ٹائیگر، تم قابل تعریف طاقت کے مالک ہو۔ روپے کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ جوکر فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روپا کے اشارے پر اس نے صدیقی کو اٹھایا اور صوفے پر ڈال دیا اور اس کے بازو پیچھے کر کے اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے۔ آپ صاحبان تشریف رکھیے۔ روپا نے سامنے رکھے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کیا اور عمران نے پستول جیب میں ڈال لیا اور پھر وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مشین گنوں والے ابھی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی مسٹر جیگر، ٹائیگر اور جوزف کہ آپ اس بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اچھا تو پھر کون سی ڈویژن لی ہے میں نے؟ عمران اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، روپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن دوستو، تم ایک اور داؤ ہار گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی انگلی میز پر لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن پر پہنچ گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران چونکتا، روپا وہ بٹن دبا چکا تھا اور پھر وہ تینوں اچھل پڑے۔ عمران نے جلدی سے ریوالور جیب سے نکالنا چاہا، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے گنڈوں نے مشین گنیں ان کے چست پر لگا دی۔ اب وہ مجبور تھے، انہیں بیٹھنا پڑا، کیونکہ بٹن کے دبانے سے صوفے کے نیچے سے نکلنے والی کڑیاں ان کے پیروں کو جکڑ چکی تھی۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس حرکت کا کیا مطلب؟ اس نے گرجدار آواز میں الفاظ سے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ اور پھر اس جوکر نامی غنڈے نے ان کی جیبوں سے ریوالور اور کیپٹن شکیل کی اوور کوٹ سے مشین گن نکال لی۔ تمہیں یہ حرکت مہنگی پڑے گی روپا،
کیپٹن شکیل ایک بار پھر غرایا۔ نہیں میرے دوست، مجھے یہ حرکت بہت سستی پڑی ہے۔ روپا مسکرا دیا۔ کتنے روپے سیر پڑی؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ عمران ہے، روپا نے صدیقی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ بالکل، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور روپا کا زوردار کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ تم روپا کو بیوقوف بنانے نکلے تھے؟ تم کو نہیں معلوم روپا 1000 آنکھیں رکھتا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی بیوقوف بن جاتا تو آج جیل کی کوٹری میں پڑا سر رہا ہوتا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ عمران خود عمران کی کمر سے ریوالور لگائے آ رہا ہے۔ بہت خوب مسٹر عمران، کیپٹن شکیل اور مسٹر جوزف، آپ کی اسکیم بہت اچھی تھی، مگر آپ کا مقابلہ روپا سے تھا۔ عمران یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ساری اسکیم ہی ختم ہو گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ روپا کو اس کا پتہ کیسے چلا۔ اب بتاؤ مجھے، یہ سودا سستا پڑا یا مہنگا؟ روپا نے ایک اور کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل سستا، 2 روپے سیر کے حساب سے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر عمران، میری مدت سے خواہش تھی کہ کہیں تم میرے ہتھے چڑھ جاؤ تو میں جی بھر کر تم سے انتقام لے سکوں۔ کیوں دوست، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یقین کرو، میں مرغی چور نہیں ہوں کہ تمہیں اس کا رنج ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا خاندان تباہ و برباد کر دیا۔ تم نے ایک ہنستے مسکراتے گھرانے کو تباہی و مفلسی، غربت اور بیماری کے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو کہ آج سے 15 سال قبل تم نے ہوٹل رنگ بہار پر فیاض کے ہاتھوں چھاپا ڈلوایا۔ میرا بھائی وہاں بیرا تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیرا تھا، مالک نہ تھا۔ وہ اس وقت کوکین کا پیکٹ لیے ہوٹل کے مختلف گاہکوں کو سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اسے گرفتار کر لیا۔ چھاپا ڈلوانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ اور ہوگا، لیکن میرا بھائی مفت میں مارا گیا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ ایک ملازم اپنے گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے مالک کے ہر کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ ایک غریب کی جیلوں میں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ تم نے کبھی غربت کا منہ دیکھا ہو تو تمہیں اندازہ ہو کہ غریب کی روٹی کمانے کے لیے کیا کیا جتن کرنا ہوتا ہے۔ تم نے تو صرف اتنا دیکھا کہ کوکین کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ قانون کی نظر میں مجرم ہے۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ پیکٹ دینے والا کون ہے۔ کیا وہ قانون کی نظر میں اصل مجرم نہیں؟ اس پیکٹ کو خریدنے والے کون ہیں؟ کیا وہ قانون کی نظر میں مجرم نہیں؟ لیکن تمہارا قانون ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت صرف بیرے کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہوٹل بھی چلتا رہا، کوکین بھی سپلائی ہوتی رہی، لیکن میرا بھائی جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے خاندان والوں پر کیا گزری تو سنو۔ ہمارے ایک چھوٹے سے کارنامے نے کیا کیا گل کھلائے۔ تم شاید آج تک اس ذہن میں رہے ہوگے کہ تم معاشرے کو اس کے گندے ناسور سے پاک کر کے ایک خدمت انجام دے رہے ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کا جواب دو کہ گنڈوں اور مجرموں کے خاندان والوں نے کیا جرم کیا ہے؟ بس ان کی انہیں بھیانک سزا ملتی ہے، کیا اس لیے کہ وہ مجرم یا گنڈے کے خاندان والے ہیں، کسی امیر یا معزز شہری کے نہیں؟ تو کیا تمہارا قانون گوارا کرتا ہے کہ ایک جرم کی سزا سب اٹھائیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ تمہارے سامنے اتنا شدید پہلو نہ رہا ہو۔ سنو، جب میرے بھائی کو کوکین بھیجنے کے جرم میں 7 سال قید ہو گئی تو اس وقت اس کے خاندان میں ایک بیمار بھائی یعنی میں، ایک اندھی ماں اور 2 جوان بہنیں تھیں۔ بھائی کے جانے کے بعد ہم کو فاقے کرنے پڑے۔ آخر اندھی ماں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزدار بھینگ مانگنا شروع کر دی۔ میں بستر پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لیکن دوائی کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا، اور بغیر پیسے کی دوائی ملنی اس معاشرے میں ناممکن ہے۔ غریب چاہے مر جائے، اس کی قانون اور معاشرے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹروں کی تجوریاں ضرور بڑھتی رہیں۔ کیا یہ ڈاکٹر قانون کے مجرم نہیں؟ کیا یہ 4 پیسوں کی خاطر جیتے جاتے انسان کو قبر میں نہیں دھکیل دیتے؟ میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹروں میں اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو غریب کا دکھ درد بانٹتے ہیں، جو پیسے کے غلام نہیں، لیکن جانتے ہو کہ ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے ڈاکٹر کو گرفتار کروایا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ ان کا جرم معاشرے کی نظر میں کوئی جرم نہیں۔ وہ ملک کے معزز شہری ہیں، معاشرے کے قابل فخرت افراد ہیں۔ خیر، تو ایک بات سے بات نکل آئی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میری اندھی ماں بھی مانگ مانگ کر ہمارے پیٹ کا دوزخ بھرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔
ماں کا بیٹا قانون کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہو، ماں کی نظر میں بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھیک مانگتی رہی اور تمہیں اور تمہارے قانون کو بددعائیں دیتی رہی اور کوستی رہی، کیونکہ غریبوں کے پاس تو صرف دعائیں یا بددعائیں ہی ہوتی ہیں۔ اور ایک دن خدا نے میری ماں کی بھی سن لی، یعنی وہ ایک بہت بڑے صنعت کار کی چمکتی ہوئی کار کے نیچے آ گئی اور وہ صنعت کار اسے گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کاش میری ماں اس کار کے نیچے آ کر مر جاتی تو مجھے آج اتنا غم نہ ہوتا۔ وہ مری نہیں، اس کے سینے کی ساری بستیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ سڑک پر پڑی تڑپتی رہی، لیکن کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ آخر چند غریب اٹھا کر ہسپتال لے گئے، لیکن کسی ہسپتال والوں نے اسے داخل نہ کرنے دیا، حتیٰ کہ اس کی مرہم پٹی کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا، کیونکہ وہ غریب تھی، مفلس تھی، اس کے پاس روپیہ نہیں تھا، اس کے پاس کسی وزیر یا بڑے افسر کی سفارش نہیں تھی۔ وہ تڑپتی رہی، سڑکوں پر گھسٹتی رہی، آخر دوسرے دن گھر آ پہنچی۔ تم اس کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ وہ 10 دن تک پڑی تڑپتی رہی، آخر تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر اور سسک سسک کر اس نے دم توڑ دیا۔ میری جوان بہنیں بھیک مانگنے نکلی اور چند دنوں کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا۔ وہ آج تک واپس نہیں آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی امیر کی چار دیواری میں اس کی وحشیاں بنی بیٹھی ہوں گی۔ میں اکیلا رہ گیا، شدید ترین بیماری کے باوجود میں سڑکوں پر گھسٹتا پھرا اور پھر غنڈوں کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ نتیجہ آج تم دیکھ رہے ہو، میرا بھائی وہیں جیل میں ہی سختیاں اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بھائی کو گرفتار کرا کے معاشرے کی کون سی خدمت کی؟ کیا یہی خدمت کی کہ 2 جوان لڑکیوں کو بڑھیا کو تڑپا تڑپا کر مروا دیا گیا؟ یہی خدمت کی کہ 2 نوجوان لڑکیوں کو ان کی مرضی کے خلاف مجبوراً امیروں کی وحشیاں بنوانا پڑا؟ یہی خدمت کی کہ ایک شریف نوجوان کو غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا؟ پھر تم کہتے ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ اب تمہیں پتہ چلا کہ تم نے کیا بگاڑا ہے، اور یہ تو صرف ایک آدمی کی کہانی ہے، نہ جانے اس جیسی کتنی کہانیوں نے تمہارے ہاتھوں جنم لیا ہوگا۔ اور روپا خاموش ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں بھی کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عمران بولا، روپا واقعی آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تم نے مجھے میرے کاموں کا ایک اور پہلو بھی دکھا دیا ہے جو آج تک میری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا وہ اگر صحیح ہے تو میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمران، تمہارے اس اعتراف جرم نے میرے تمام گلے شکوے دور کر دیے ہیں۔ ایک بات ہے، تم ان تمام ظالموں کا کفارہ دے سکتے ہو، بشرطے کہ تم مجھے بتاؤ کہ ایکس 2 کون ہے۔ ایکس 2 کا نام سن کر عمران چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی جذباتیت ختم ہو گئی۔ صدیقی جو اب ہوش میں آ چکا تھا وہ بھی ایکس 2 کے نام سے چونک پڑا، البتہ کیپٹن شکیل اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ایکس 2 وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ اور ہاں، تم ہمیں پہچانے کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سوچ رہا تھا، روپا نے ایکس 2 کا پتہ لگانے کی قدرے کامیاب نفسیاتی کوشش کی ہے۔ مجھے تم لوگوں پر شک تو پہلے دن سے پڑ گیا تھا۔ سب سے پہلا شک اس وقت پڑا جب تم میرے زبردست نشانے کے باوجود بچ گئے۔ یہ آرٹ صرف عمران کو ہی آتا ہے۔ دوسرا شک تمہارے چہرے کو دیکھ کر پڑا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ تم میک اپ میں ہو، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ میں اگر تم کو اس وقت گرفتار کرنا چاہتا تو شاید معاملہ بگڑ جاتا، چنانچہ میں نے تم پر جال پھینکا اور تم اس جال میں پوری طرح پھنس گئے۔ میں نے تمہیں تمہاری ہی فوٹو دے کر ڈھونڈنے کے لیے کہا اور تم سیکریٹ سروس کے ایک اور ممبر صدیقی کو اپنا میک اپ کرا کے لے آئے، لیکن تمہیں شاید یقین نہ آئے، یہاں سے جانے کے بعد یہاں تک واپس پہنچنے تک تمہاری کی ہوئی گفتگو کا ایک ایک لفظ میرے پاس ٹیپ کی صورت میں موجود ہے۔ دراصل میں نے تمہیں جو نوٹ دیے تھے ان میں سے ایک پر نہ نظر آنے والا مسالہ لگا ہوا ہے، جس کے بعد وہ نوٹ ٹرانسمیٹر کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نوٹوں کی گڈی تمہاری جیب میں پڑی رہی